بدھ کے دن یا اللہ یا غنیو کا انمول وظیفہ پچھلے بدھ صبح کو پڑھا، شام کو بندہ 2 کروڑ دے گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صبح کے وقت میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور شام تک پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو کسی بھی دن پڑھ لیتے ہو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو آپ لوگ مانگ لینا۔ آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، یہ وظیفہ آپ لوگ 1 منٹ کا وقت نکال کے یہ عمل کر لینا۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ بدھ کے دن کا وظیفہ میرے وہ بہن بھائی لازمی پڑھ لیں جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، جن کو قرض دار رات دن پریشان کرتے ہیں۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ اسی وقت قرض داروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے۔ پوری دنیا میں جب بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آئے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو آپ بدھ کے دن پڑھ سکتے ہو، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے بدھ کا دن ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ چاہے آپ لوگوں کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کوئی بیماریاں ہوں، کوئی بھائی بہن ایسے ہوں جن کے اپنے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، غریبی ہو، غربت ہو، مفلسی لاچاری ہو، اس وظیفے کو آپ کو 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا ہے۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر حل ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہا کریں، وہ آپ کی توبہ ضرور قبول کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ آپ علیہ السلام ایک عرصہ تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور نمرود سرکشی کے ہاتھ شرک و کفر پر اصرار کیے رہے، اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا ٹھٹھا کرتے اور مذاق اڑاتے رہے۔ تب مسلسل اور فہم دشمنی اور مخالفت سے متاثر ہو کر یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے، ان کو عذاب الہی کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے غضبناک روانہ ہو گئے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگڑا اٹھایا۔ راستے میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگبگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا، ان کو متنبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قراندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قراندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرہ نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا اور وہ خود دریا میں کود گئے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت دعوت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے، اور فوراً تفسیر کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، اور آپ نے کثرت سے آیت کریمہ کا ورد کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔
دوستو آپ کو جب بھی کوئی مشکل ہو تو آیت کریمہ کا ورد کیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح بھی کہتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، اسی طرح انسان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل اور پریشانی سے دور رکھتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو غم اور مصیبت سے نجات دی، اسی طرح ہم سب مومنین کے غم اور تکلیف ختم کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کی اہمیت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے الفاظ جانتا ہوں جو آپ کی تکلیف کو دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندہ کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت تشویشناک حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سایہ میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تو وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے لیے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وحی کا بھی انتظار باقی نہ رہے۔ ہوا یہ کہ ادھر یونس علیہ السلام بد دعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس ہوئے۔ نیز یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تبھی تو یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی سب خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپاؤں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور اس طرح نینوا اللہ سے کٹ کر درگاہ الہی میں آہو زاری کرتے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، پروردگار، یونس جو پیغمبر ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے گناہ بخش دیے اور ان کو ہدایت والا راستہ دکھایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ بخش دے گا، اور اپنے رب سے دعا کرتے رہا کریں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور آپ کے تمام مسائل اور تمام پریشانیاں حل کر دے گا، اور آپ کے لیے اپنے خزانے کے دروازے کھول دے گا اور آپ کو بے انتہا رزق دے گا۔ وہ آپ کی ضرور سنے گا، کیونکہ آج کے دور میں اگر انسان کے پاس سب سے جو اہم چیز ہے وہ پیسہ ہے، پیسہ اگر نہ ہو تو تمام پریشانیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری حاصل کرنے کے لیے بدھ کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ چاہے اس دنیا کے کسی کونے میں موجود کیوں نہ ہوں، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان، سعودیہ، ملائیشیا، جہاں کہیں پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی، جس شہر میں آپ لوگ موجود ہوں، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ لوگ کوشش کرنا، اگر وہ بدھ کا دن ہے تو اسی دن آپ یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے سکون سے، آرام سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ صرف اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ وقت کی پابندی اور نہ ہی جگہ کی ہے۔
ایک مرتبہ اب آپ لوگوں کو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ بتایا کہ بدھ کے دن پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہوں تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، جہاں کہیں اسکول، یونیورسٹی، کالج، مدرسے میں ہو، 1 منٹ کے لیے کہیں سے سکون سے آپ لوگ اطمینان سے الگ ہو جاؤ، بھیڑ سے، رش سے، لوگوں سے الگ ہو کر آپ لوگوں کو سکون سے بیٹھ جانا ہے اور 1 منٹ کا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا، جس طریقے سے بتاؤں گا، بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ لوگوں کو دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت، مراد، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ اللہ پاک کے حکم سے رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے بدھ کے دن جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ آپ لوگ 1 کروڑ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ روپے عطا کر دیں گے۔ یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے، اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس کسی کو آج تک بتایا، جس کسی کو میں نے یہ عمل بتایا، اس کی زندگی میں فوری طور پر اس کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کے کاروبار بند تھے، وہ شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو ملازمت نہیں مل رہی تھی، ان کو ملازمت ملنا شروع ہو گئی۔ کچھ میرے بھائی بہنوں پر بے شمار قرضہ تھا، قرض داروں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور ان کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ تو آپ لوگوں کی بھی جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی آپ کو حاجت بڑی سے بڑی ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ لینا۔ اب اس وظیفے کو پڑھنا آپ لوگوں نے کیسے ہے یہ سمجھ لیں کہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں، جہاں کہیں موجود ہوں، 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا چاہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفہ شروع کیا کریں، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو کا وظیفہ، آپ لوگوں کو اس وظیفے کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے پورا یہ ایک عمل کرنا ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے، 1 منٹ سے کم وقت میں پورا آپ لوگ یہ عمل کر لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو اپنی سکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے، وہ وظیفہ آپ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھیں یا اللہ یا غنیو، پھر دوسری مرتبہ یا اللہ یا غنیو، پھر تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں یا اللہ یا غنیو۔ صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ یا اللہ یا غنیو درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لینا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو سکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو اچھی طرح گن کے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب یہ بھی 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو 1 مرتبہ فوراً سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو شروع سے اپنی سکرین کے اوپر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو اپنے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لینا، سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں کرنا کیا ہے، ویڈیو 1 سیکنڈ کی بھی سکپ نہ کیجیے گا، ورنہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، کیونکہ جب تک عمل کو سمجھو گے نہیں، پورا دیکھو گے نہیں ویڈیو کو، تو غلطی کرو گے۔ آپ وظیفہ کرو گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ اب آخر میں جو وظیفہ آپ کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔
پھر اس کے برابر والی جو انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر آپ لوگوں کو 3 مرتبہ ہی اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 6 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد تیسری انگلی پر 3 مرتبہ دوبارہ سے پڑھیں اللہ الصمد، اور آخر میں 2 مرتبہ چھوٹی انگلی پر آپ لوگوں کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ پر 11 مرتبہ آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو پہلے جو درود پاک آپ نے 1 مرتبہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، درود پاک کو آخر میں 1 مرتبہ پڑھ کے اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ لوگ سب سے پہلے تو اپنے گریبان پر 1 مرتبہ پھونک مار دیں، اور پھر فوراً سے آپ لوگ اپنی الماری پر، اگر دکان پہ یہ عمل کر رہے ہیں تو دکان کے گلے پر، دکان کے چاروں کونوں پر، اور اسی طریقے سے گھر میں کر رہے ہیں تو الماری پر، تجوری پر، گھر کے چاروں کونوں پر، اپنی جیب پر، اپنے پرس پر، چاہے تو اپنے گھر میں کسی پر دم کرنا چاہیں تو 2-3 لوگوں پر، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو ان پر بھی آپ لوگ دم کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ لوگ بدھ کے دن کر سکتے ہو۔ دوستو اب وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو یا اللہ یا غنی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد استغفر اللہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد 11 مرتبہ پڑھ کر پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے، دولت کے تمام مسائل حل کر دے۔ اے اللہ ہمیں قرض سے نجات عطا کر، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر، اور ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔